بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن ذات قسط نمبر 9۔ صباحت نے لفافہ کھولا تو اس کی ساری توجہ اس لیٹر کی طرف ہو گئی۔ وہ لیٹر پڑھنے لگی تو حجاب اور دونوں بہنیں صباحت کو کھانے کے لیے بلانے آ گئیں۔ صباحت کھانے کے دوران اس لفافے کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور لفافہ پڑھنے کے لیے حجاب کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے لفافہ اٹھایا اور حجاب کے کمرے میں کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے لفافہ کھولا تو اس میں 4 سطریں لکھی ہوئی تھیں۔ صباحت، میں نے بہت کوشش کی کہ تمہیں اس اسیب سے چھٹکارا دلا دوں، لیکن وہ اسیب جس گروہ سے تعلق رکھتا ہے اس کی طاقت کے آگے میرے بڑے سے بڑا علوم بھی محدود ہو جاتا ہے۔ لیکن اپنی جادوئی کرامات سے میں نے اس اسیب کو 2 سال کے لیے قید کر دیا ہے۔ اگر زندگی رہی تو 2 سال کے بعد پھر اس مسئلے کا حل نکالوں گی، لیکن زندگی کا کیا بھروسہ۔ تمہیں خبردار کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اسیب 2 سال کے بعد حجاب کی زندگی میں واپس آ جائے گا۔ اللہ حافظ۔ صباحت کے کانپتے ہاتھوں سے رکا چھوٹ گیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ مارے گھبراہٹ کے وہ لمبے لمبے سانس لینے لگیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ 2 سال کا عرصہ تو پورا ہو گیا ہے۔ حجاب کمرے میں داخل ہوئی تو صباحت نے رکے کو اپنے پیروں سے چھپا لیا۔ حجاب ماں کے قریب آئی۔ اماں، کیا بات ہے؟ اب کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس قدر پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ کچھ نہیں بیٹا، بس مجھے ذرا پانی پلا دو، صباحت نے کہا۔ حجاب پانی لینے کے لیے دوسری طرف پلٹی تو صباحت نے جلدی سے رکا اپنی مٹھی میں کس لیا۔ حجاب پانی کا گلاس لائی۔ صباحت نے پانی پیا۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں جا کر نماز پڑھتی ہوں، یہ کہہ کر صباحت وہاں سے چلی گئی۔ حجاب بھی وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ نماز کے بعد وہ کوئی اچھی سی کتاب لے کر بیٹھ گئی۔ ثانیہ اور تحریم بھی اس کے کمرے میں آ گئیں۔ تحریم کی عادت تھی پہلے ایسی بات کہہ دیتی جس سے کسی کو اذیت ہوتی، بعد میں تحریم اپنی ہی کہی ہوئی بات پر پچھتاتی۔ ابھی بھی وہ خاموشی سے ترچھی نظر سے حجاب کو دیکھ رہی تھی جو کتاب پڑھنے میں مگن تھی۔ تحریم حجاب کے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ آپ بھی سوری، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں مجھے اچانک کیسے شدید غصہ آ جاتا ہے۔ کب تک ہم یہ مفلسی کی زندگی گزاریں گے؟ حجاب نے کتاب بند کر دی اور تحریم کی آنکھوں میں جھانکا جس میں بے پناہ سوال تھے۔ شاید ہم نے اچھے وقتوں میں اپنے پروردگار کا کم شکر ادا کیا ہوگا، لیکن انسان تو وہ ہے جو ہر حالات میں حوصلے سے کام لے۔ تم اس پر مطمئن نہیں ہو کہ ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ اپنی ذات کے اعتماد کے لیے یہ بات کافی نہیں؟ تحریم حجاب سے لپٹ گئی۔ کوشش کروں گی کہ اس طرح خفا نہ کروں آپ کو۔ پھر اس نے حجاب کے ہاتھوں میں تھامی ہوئی کتاب دیکھی۔ یہ تصوف والی کتابیں آپ کب سے پڑھنے لگیں؟ یہ کتاب چھوڑو، چلو اٹھ کے نماز پڑھو۔ حجاب نے اس کے کندھے پر ہلکی سی تھپکی دی۔ حجاب فجر کی نماز کے لیے اٹھی تو اس نے دیکھا کہ صباحت کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے اور وہ گھر کے کونوں میں پانی چھڑک رہی ہیں۔ حجاب صباحت کے قریب گئی تو وہ ہڑبڑا گئی۔ اماں، کیا بات ہے؟ اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ اور یہ پانی؟ صباحت نے حجاب کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں کے سیاہ حلقے بتا رہے تھے کہ وہ رات بھر نہیں سوئی۔ اس نے حجاب سے نظریں چراتے ہوئے پانی کا گلاس میز پر رکھ دیا۔ یہ دم کیا ہوا پانی ہے، چاروں کونوں میں چھڑک رہی ہوں تاکہ برکت ہو۔ جیسی آپ کی مرضی، لیکن مجھے آپ کی صحت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ آج میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ حجاب نے ماں کے شانے پر سر رکھ لیا۔ صباحت نے حجاب کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، بس ذرا پریشانی ہے۔ میری اس بیماری کا حل دعاؤں میں نہیں، دعا میں ہے۔ میں کسی بزرگ کے آستانے پر جانا چاہتی ہوں۔ حجاب نے مسکراتے ہوئے کہا، بس اتنی سی بات، ہم کل ہی کسی بزرگ کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ یہ کہہ کر حجاب نماز کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حجاب تو اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن صباحت کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔
کسی بزرگ کے مزار پر جانے کی بات پر اسے اپنے مرحوم شوہر کی بات یاد آ گئی، جو کہتے تھے کہ جب تک ہمیں کوئی ماورائی مخلوق نہیں ستاتی، ہماری بیٹی حجاب ٹھیک ہے تو کوئی ضرورت نہیں۔ اور خداوند کریم کے حضور سر بسجود ہو گئی، آپ ہی ہماری حفاظت کرنے والے ہیں۔ حسب معمول حجاب، ثانی اور تحریم۔ ناشتے کے بعد کالج چلی گئی، حجاب اپنے اسکول چلی گئی۔ حجاب نے صباحت کی صحت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ملازمہ کا بندوبست کر دیا تھا۔ صباحت گھر کی چیزیں سمیٹنے لگیں، اتنی دیر میں ملازمہ بھی آ گئی۔ صباحت اپنے کام سے فارغ ہو کر ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر براجمان ہو گئی۔ باہر بیل ہوئی تو صباحت نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ جی آپ کون؟ جی آپ صباحت صاحبہ ہیں؟ باہر کھڑے ہوئے وجیح نوجوان نے مؤدبانہ انداز میں کہا، جی ہاں میں ہی صباحت ہوں، کیا کام ہے آپ کو؟ اندر آنے کو نہیں کہیں گی؟ مجھے جو آپ سے کام ہے اس طرح نہیں بتایا جا سکتا۔ صباحت نے اسے سر تا پا دیکھا۔ وہ 6 فٹ کا خوبصورت جوان تھا۔ اس نے سفید قمیض شلوار پہن رکھی تھی، بال گھنے اور سیاہ، ناک تیکھی، آنکھیں بڑی اور شفاف، چہرے کا رنگ صاف اور معصومیت ایسی بلا کی کہ صباحت کو اسے مہمان خانے میں بٹھاتے ہوئے ایک بار بھی نہیں سوچنا پڑا۔ دونوں مہمان خانے میں بیٹھے تو صباحت نے ملازمہ سے چائے لانے کو کہا۔ آپ چائے کا تکلف نہ کریں، نوجوان نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ صباحت جلدی سے اصل بات کی طرف آ گئی۔ دراصل میں کل بہت پریشان ہوں اور آپ ہی میری مدد کر سکتی ہیں۔ کیسی مدد؟ پہلے تم اپنا تعارف تو کرواؤ، میں تو تمہیں جانتی تک نہیں۔ صباحت نے بیگانی نظروں سے نوجوان کی طرف دیکھا۔ میرا نام اذہان ہے، میں اس شہر کے قریبی گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ کسی کام کے سلسلے میں اس شہر میں رہنے آیا ہوں، پر رہائش نہیں مل رہی۔ اسی معاملے کے سلسلے میں میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں کچھ سمجھی نہیں، اس معاملے میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ صباحت نے چائے نوجوان کے آگے رکھتے ہوئے کہا۔ نوجوان اپنی ہاتھوں کی بیجا حرکت سے کافی نروس لگ رہا تھا۔ اپنے خشک ہونٹوں کو بھینچتے ہوئے بولا، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کا ایک کمرہ مجھے کرائے پر دے دیں۔ صباحت غصے سے کھڑی ہو گئی۔ تمہیں کس نے کہا میں کمرہ کرائے پر دینا چاہتی ہوں؟ آنٹی میں پریشان اور ضرورت مند ہوں، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں آپ کو 4000 روپے ماہانہ دوں گا، صرف چند ماہ کی بات ہے، جو ہی میرا کام ہوگا میں چلا جاؤں گا، اذہان نے التجا بھرے لہجے میں کہا۔ صباحت نے ایک بار پھر اس پر گہری نظر ڈالی۔ تم کسی ہوٹل میں بھی تو ٹھہر سکتے ہو۔ آنٹی مجھے ہوٹل میں رہنا پسند نہیں۔ صباحت اس کی بات سن کر دوبارہ بیٹھ گئی اور تحمل سے بولی، دیکھو بیٹا، اگر میں تمہاری مجبوری سمجھ بھی لوں تو میں اپنی مجبوری کا کیا کروں گی؟ آنٹی میں آپ کے بیٹے جیسا ہوں، آپ مجھ سے کھل کے بات کر لیں۔ اذہان کے لہجے کی اپنائیت نے صباحت کو مجبور کر دیا۔ وہ اس سے اپنے من کی بات کہہ سکے۔ میں 3 جوان بیٹیوں کی ماں ہوں، وہ بیٹیاں ہی میری مجبوریاں ہیں۔ میرا کوئی بیٹا نہیں، نہ ہی خاوند کا سایہ ہے۔ اگر میں تمہاری پریشانی سمجھ کر کمرہ کرائے پر دے بھی دوں تو لوگ کیا کہیں گے؟ آنٹی مجھے ایک بات بتائیں، ان لوگوں نے، جن لوگوں سے آپ ڈر رہی ہیں، کبھی آپ کے دکھ بانٹے؟ کوئی بھی نہیں ہوتا، اذہان نے پوچھا تو صباحت بیگم کی آنکھیں بھر آئیں۔ ان لوگوں نے ہمیشہ میرے غموں کا مذاق اڑایا ہے۔ سکھ کے ساتھی تو بہت ہوتے ہیں، غموں کا ساتھی کوئی نہیں ہوتا۔ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، آپ مجھے باہر والا کمرہ دے دیں جو گیٹ کے ساتھ ہے۔ آپ اپنی بیٹیوں سے مشورہ کر لیں، میں کل حاضر ہو جاؤں گا، اور یہ میرا ایڈریس ہے، جاری ہے۔